نمبر 2، امام صاحب کا ہم اس لیے مانتے ہیں کہ ان کی فقہ شورائی ہے. 40 فقہا کی کمیٹی بیٹھ کے لکھتی تھی. قاضی ابو یوسف صحابہ کے فتاوی کا حافظ، امام حسن محمد بن حسن الشیبانی قرآن کریم کی علوم کا ماہر، امام ظفر بن حذیل صحابہ کرام کے قیاس کا امام، حسن بن زیاد لؤلؤی کہتے ہیں اختلاف فتاوی کا ماہر، عبداللہ ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث، فضیل بن عیاض عابد الحرمین، جس کو کہتے ہیں نا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب، یہ بھی امام صاحب کا شاگرد ہے. اور یحییٰ ابن معین 10 لاکھ حدیثیں اس نے بندے اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں. یہ حضرت شیخ رحمہ اللہ کی کتاب، یہ نوٹ کیجئے ذرا، یہ ہے طائف منصورہ، یہ آپ اس کو لیجئے. یہ وہ کتاب ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھیے اور پڑھیے. اللہ جزائے خیر دے استاد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کو، کہ اللہ پاک نے ان کو کیا سے کیا قلم عطا فرمایا. یہ طائف منصورہ، یہ دیکھیے، اس میں ان نے یحییٰ ابن معین کا واقعہ بھی لکھا، باقی فقہا کو بھی لکھا ہے. یحییٰ ابن معین کا لکھا ہے کون سا بندہ ہے، حدیثیں لکھتے تھے. سنیں، اس زمانے میں قلم ہے نا، مولانا ایک منٹ پین دکھائیں، قلم کو یوں تراشا جاتا تھا، تو تراشا جمع کرتے، ان کو خیال آیا یار لکھنی تو حدیث ہے، یہ تراشا بطور برکت جمع کیوں نہ کر لوں. ایک قلم، دوسری قلم، تیسری قلم، چوتھی قلم، تراشا برادہ کتنا بنا، ایک کمرہ بھر گیا. کہتے تھے کل قیامت میں اللہ کے دربار میں کہوں گا میرے مولا میری زندگی کی کمائی یہ ہے، میں نے تیری نبی کی حدیثیں لکھنے میں یوں زندگی صرف کی ہے. 10 لاکھ حدیث کو لکھا. وفات کے وقت فرمایا کہ میرے غسل کے لیے جو پانی گرم کرو تو انہیں جلا کر گرم کر دینا، میں کل قیامت میں اللہ کے دربار میں کہوں گا میرے مولا میں اس پانی سے غسل کر کے آؤں جس پانی کو گرم اور حرارت دی گئی تھی اس برادے سے جسے تیرے نبی کے فرامین کو میں نے لکھا. یحییٰ ابن معین یہ 39 میں بیٹھا ہوا ہے. یحییٰ ابن سعید القطان بیٹھے، کئی بزرگ، سفیان ابن عیینہ پتہ نہیں، اسی طرح وقیع ابن جراح، یہ اتنے بڑے بڑے حضرات، عافیہ بن یزید، مامون ابن مہران، یہ بندے بیٹھے ہیں. اور امام صاحب کی مجلس درس میں کوئی صحابہ کے فتاوے کا حافظ، کوئی لغت عرب کا امام، کوئی حدیث کا ماہر، کوئی تفسیر کا ماہر، یہ سارے بیٹھ کے لکھ رہے ہیں. یہاں غلطی چل نہیں سکتی. اور ان کے سامنے مسئلہ پیش ہوتا، جب بحث ڈیبیٹ ختم ہوتی تو مسئلہ لکھا جاتا. یوں 12,90,000 مسائل کے مجموعے کا نام فقہ حنفی ہے، تو یہ شورائی فقہ ہے، اسی لیے آپ نے اس کو مانا. باقی فقہ ہیں، حق ہیں، لیکن انفرادی ہیں. اسی پر میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا خواب آپ کو سنا دوں، بلکہ کشف. حضرت عثمان علی حجویری ان کا نام ہے، کشف المحجوب میں فرماتے میں حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ مؤذن رسول کی قبر پہ دمشق میں تھا. اللہ نے میرے اوپر ایک چیز کھولی، میں نے دیکھا خانہ کعبہ میں موجود ہوں اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک بوڑھے کا ہاتھ، اس کے ہاتھ پکڑ کے اللہ کے رسول اس کو یوں چلا رہے ہیں جیسے بچوں کو چلایا جائے. میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یار کیا اللہ پاک نے رتبے دیے تھے ان لوگوں. فرمایا اس کو یوں چلایا جا رہا ہے جیسے بچے کو چلاتے ہیں. یہ بہت حیران ہوا کہ یار یہ بندہ تگڑا آدمی ہے، ٹھیک ہے بزرگ ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا رہے ہیں، خود بھی چل سکتا ہے. اللہ کہتے میں آگے ہوا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گویا یہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ بچوں کو پکڑ کے چلایا جاتا ہے، آپ ان کو چلا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں جانتے، یہ کشف المحجوب ان کی کتاب ہے، آپ دیکھ لینا. میں نے کہا میں تو ان کو نہیں جانتا شکل سے. کہ اماموں کا و امام اہل بلد کا ابی حنیفہ، یہ تیرا اور تیرے شہر اور علاقے والوں کو بڑا امام ابو حنیفہ ہے. میں نے کہا اللہ اکبر. اب سنو پھر اس کی تعبیر کیا ہے. فرماتے ہیں جس بچے کو باپ چلائے اس بچے سے غلطی نہیں ہوتی، اور جس امام پہ نگرانی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امام سے بھی غلطی نہیں ہوتی. تو ان کی فقہ شورائی ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. یقین مانے حضرت امام صاحب کو جب پڑھا ہے نا تو ہم نے قوت عقیدت پہ صرف امام حنیفہ کو نہیں مانا، ہم نے قوت دلیل پر مانا.
ان کے پاس دلائل اتنے قوی دلیلیں ہیں، ایک کے بعد دوسری دلیل پیش کرنے کی خدا کی قسم ضرورت نہیں پڑتی کہ ایک کے بعد کوئی دوسری دلیل پیش کر دیں. یہ بات ایسی ہے، میرا جی چاہتا ہے میں ایک کے بعد ایک بات آپ کی خدمت میں کروں، ادھر عنوان ٹائم دیکھتا ہوں تو پھر میں ایک واقعہ امام صاحب کی قوت دلیل کا سنا دیتا ہوں. امام صاحب رحمۃ اللہ بیٹھے ہیں اور فتوی لے کر ایک بندہ آگے ان کا لکھا ہوا کہ آپ نے فتویٰ دیا کہ امام قرآن پڑھے گا مقتدی کی طرف سے ہو جائے گا. فرمایا جی ہاں میں نے دیا. کہا قرآن کریم میں ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملے گا جو خود کرے گا. تو پیچھے مقتدی کو سورۃ فاتحہ کا ثواب تو ملے گا نہیں، تو اس نے کیوں پڑھی نہیں ہے پیچھے، تو اس کا ثواب کیسے ملے گا؟ تو امام بولا ہمیں کیوں کیسے ملے گا، مقتدی خود پڑھے گا تو ملے گا. 15 آدمی یہاں لڑ رہے ہیں امام صاحب کے ساتھ. امام صاحب نے فرمایا یار اکیلا بندہ ہوں، ایک زبان ہے، 15 زبانوں سے بات کروں گا، تمہیں طریقہ نہیں آتا گفتگو کا، آداب نہیں آتے ڈیبیٹ اور مذاکرات کے. اب شرمندے ہوئے کہ 15 بندے ایک سے لڑ رہے ہیں، تو کہا ایک کو بڑا بناؤ، وہ مجھ سے بات کرے، وہ جیت گیا تم جیت گئے، وہ ہار گیا تم ہار گئے. کہا جی بات ٹھیک ہے، پیچھے ہٹے ہیں، ایک کو بڑا بنایا آگے آگے. کہا یہ ہمارا بڑا، اس سے بات کرو، آپ کا فتویٰ غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے. اصل میں امام صاحب نے فتویٰ اسی لیے دیا تھا، حدیث پاک میں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، جب امام قرآن پڑھے مقتدی چپ رہے. تو امام صاحب کے پاس تو دلائل ہیں، لیکن امام صاحب نے ان کو سمجھایا کیسے. جو ایک بڑا بن کے سامنے آیا نا، امام صاحب نے کہا پچھلوں سے قسم لے لو ورنہ وہ بولیں گے مجھے خدشہ ہے، وہ اپنی دلیلیں دیں گے. پچھلے کہنے لگے ہم قسم دیتے ہیں ہم نہیں بولیں گے، یہ بولے گا. تو امام صاحب نے کہا تم کہہ رہے تھے ہمارے پاس دلیلیں ہیں، وہ کہاں جائیں گی؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارا نمائندہ وفد ہے، یہ دلیلیں دے گا، ہماری طرف سے ہو جائیں گی دلیلیں. امام صاحب نے کہا مناظرہ ختم ہو گیا. انہوں نے کہا ابھی تو شروع نہیں ہوا. کہا جی ختم ہو گیا، تمہارا امام دلیلیں دے گا، تمہاری طرف سے ہو جائے گی، مقتدی کا امام قرآن پڑھے گا، ایک طرف سے کیوں نہیں ہوگا؟ پیچھے ہی نمو کی تھے، اگے نہیں آنا سا بابے دے اگے. یہ بندہ کیا کہہ رہا ہوں، اسے بھاگیں، اتنی دلیل کی دنیا کا ماہر.